انگریز جنرل جے نیل اپنے 10 اپریل 1858 کے روزنامچے میں لکھتا ہے، ہمارا کیمپ بڑی کسمنڈی میں لگا ہوا ہے۔ ارادت علی خان جو کہ بختیار نگر کے محمد ابراہیم علی خان کے چچا ہیں اور جوال پور بریتو کے لمبردار ہیں، آج ہم سے ملے اور ان کی مدد کے لیے ایک تھانہ ہم ملیح آباد بھیج رہے ہیں۔ چونکہ وہ ایک اہم آدمی ہیں اور ملیح آباد کے چپے چپے سے واقف ہیں، ہو سکتا ہے ہم انہی کو تھانے دار بنا دیں۔ ان کے بھتیجے محمد ابراہیم خان کی جائیداد بھی وہیں قریب میں ہے اور وہ بھی لکھنؤ آ کر انگریزوں کی حمایت میں آ گئے ہیں۔ 12 بستی کنفیڈریشن کے سبھی سردار جو ملیح آباد میں رہتے تھے، وہ ملیح آباد کو چھوڑ کر فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور تمام مورچوں پہ لڑنے کے لیے کچھ بری چلے گئے ہیں اور کچھ شاہجہاں پور اور کانپور چلے گئے۔ نامور پٹھان جن کے نام اس طرح ہیں: محمد علی خان، عبد الرزاق خان اور بہادر علی خان، اور کچھ دوسرے پٹھان سب سے پہلے ملیح آباد سے نکل کر احمد اللہ شاہ سے جا ملے۔ یہ سب 12 بستی پٹھان کہلاتے ہیں جو کہ سب کے سب یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ارادت علی خان نے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے دونوں گاؤں 12 بستی میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ وہی انگریز مرزا حسو بیگ کے بارے میں لکھتا ہے کہ مرزا حسو بیگ بغاوت سے پہلے ضلع کے چکلادار تھے اور ملیح آباد کے مرزا گنج محلے میں رہتے تھے۔ وہ بغاوت میں شامل نہیں تھے اور 12 بستی کنفیڈریشن میں خاصا اثر رکھتے ہیں اور علاقے سے پوری طرح آشنا ہیں۔ 14 جون 1858 کو لیفٹیننٹ برنبری لیفٹیننٹ بیرو کو لکھتا ہے، بروانہ کے تھانے دار نے بتایا کہ باغی حیات محمد خان جو کہ مولوی احمد اللہ شاہ اور لکا شاہ کے ساتھ تھے، چوری چھپے کنولہار اپنے گھر واپس آئے ہوئے ہیں اور اس کے پاس لوٹا ہوا سامان اور پیسے ہیں۔ میں نے ایک ٹیم اس کے گھر پر بھیجی اور اسے گرفتار کیا۔ اس کے پاس سے 4000 روپے اور زیورات برآمد ہوئے۔ حیات محمد خان میرے میٹرنل گرینڈ فادر قمر حیات خان کے گریٹ گرینڈ فادر تھے۔ یہ یہاں ملیح آباد کی سرزمین پر موجود بہت پرانی قبریں ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ قبر غازی سالار مسعود کے لشکر کے کسی سپاہی کی رہی ہوگی، اس لیے اسے شہید میاں کی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ نالا کہلاتا ہے جو کہ اندر کنولہار کو چودھانے سے جوڑتا ہے۔ پاس ہی ایک بیتا بہتا ہے۔ اس راستے سے جب ہم بچپن میں گزرتے تھے تو ہمیشہ ایک خوف کا عالم رہتا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں اپنے ساتھ کے لوگوں سے، بڑے بوڑھوں سے اتنا سنا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں جو لوگوں کو اٹھا کر پٹک دیتے ہیں، لہٰذا میں ہمیشہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہی ادھر سے گزرتا تھا اور اگر چلتے چلتے کوئی تھوڑا سا بھی پیچھے رہ جاتا تھا تو چیخیں نکل جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں اپنے کزن کے ساتھ سائیکل سے ادھر سے گزرا۔ ہم لوگ بہت تیز سائیکل یہاں سے نکالتے تھے، وہی اس دن بھی کیا، مگر چونکہ راستہ کچا اوبڑ کھابڑ تھا، این اسی جگہ میری سائیکل کی چین اتر گئی اور میں خالی پیڈل مارتا رہا اور ڈر سے چیخنے لگا، پرویز، جاوید، رکو! مگر سب پر خوف ایسا طاری ہوتا تھا کہ رکنا تو دور، پیچھے مڑ کر کسی نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پیدل ہی سائیکل لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سب آگے جا کر رک گئے تھے۔ میں نے سائیکل کی ایک زوردار ٹھوکر غصے میں لوگوں کے مار کر کہا، کمبختوں سب بھاگ گئے تھے، کوئی رکا ہی نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، رکے تو تھے یہاں آ کر۔ میں نے کہا، وہاں کیوں نہیں رکے؟ وہ بولے، وہاں کون رکتا؟ پھر ہم سب آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح ایک دن جولائی کی دوپہر میں ہم لوگ پیدل تھے۔ جیسے ہی یہاں پر پہنچے سب دوڑنے لگے، میں بھی دوڑا، مگر کمبخت اس بار میری ایک چپل اتر گئی۔ میں بھاگتے ہوئے 10-12 قدم آگے نکل گیا، مگر پھر سوچا چپل اٹھا لو ورنہ ننگے پیر ہی چلنا پڑے گا، کوئی مدد کے لیے آئے گا نہیں۔ بڑی ہمت کر کے پیچھے لوٹتے ہوئے واپس آیا اور چپل اٹھا کر ہاتھوں ملی اور دوڑ لگا دی۔ چپل پہننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر نالا جب پار کر لیا تب دوسرے پیر میں چپل پہنی۔ اکثر کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو جب یاد آتی ہیں جب آپ اسی مقام پہ پہنچتے ہیں۔
پھر تو یادوں کی ایسی جھڑی لگتی ہے کہ بغیر یاد کیے آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ اب نہ تو بچپن ہے، نہ وہ دوست ہیں، اور مزے کی بات وہ ڈر بھی نہیں ہے۔